کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی نیت کیجئے۔ صبح بھی درود پاک پڑھیں، شام یعنی صبح و شام، اللہ کرے کہ یہ ہماری عادت بن جائے۔ اللہ نے چاہا تو پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر بنے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی زندگی 3 زمانوں پر مشتمل ہے، کبھی ماضی، حال اور مستقبل۔ ایک وہ جو زمانہ گزر چکا ہے، ایک وہ کہ جو موجودہ ہے، اور ایک وہ زمانہ جو آنے والا ہے۔ اور انہی 3 زمانوں کے اندر انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن جب زندگی کا کچھ حصہ، کچھ ٹائم پیریڈ گزرتا ہے، وہ ماضی بنتا ہے، اور پھر ماضی میں بہت سی یادیں انسان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ وہ باب ہے جو بند تو ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ ماضی میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسے واقعات، ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان جب انہیں یاد کرتا ہے، کہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل پہ اتنا بوجھ بن جاتا ہے کہ انسان حسرت، ندامت اور مایوسی کی طرف چل پڑتا ہے، جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر ماضی سبق بن جائے تو یہ فائدہ مند ہے، اور اگر ماضی تلخ ہو تو یہ بہت نقصان دہ ہے کہ جب ماضی کی یادیں ایسی یاد کر رہا ہے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ مزید اس کی طبیعت کو برباد اور خراب کرنے کے در پہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں، بعض اوقات انسان کسی ماضی کی نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی گناہ ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، یہ بھی انسان کو سنوار دیتا ہے۔ لیکن جب انسان ماضی کی ان یادوں میں کھویا، اور ایسا کھویا کہ انسان انہیں یاد کر کر کے روتا ہے، حسرت، ندامت اور مایوسی کی طرف جاتا ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے یادوں پر۔ یادیں کہیں تو اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، انسان کو ختم کر دیتی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم دونوں ہی پیراؤں سے بات کریں گے۔ بہرحال یادیں باہر صورت یادیں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنا وقت اتنا اچھا گزاریں کہ جب یہ ہمارا وقت یادیں بن جائیں تو اچھی یادوں میں ہم بھی یاد کریں، اور جب ہمیں یاد کیا جائے تو ہمیں بھی اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین رہے گا یادیں۔ اس ٹاپک پر اللہ نے چاہا تو ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی کفیل صاحب بھی ہوں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ میں اپنے مبلغین کو دعوت دیتا ہوں، منچ پر تشریف لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں مبلغین کو دعوت دے رہا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ عظیم بھائی، عظیم انسان، عظیم بھائی ہوں گے ہمارے ساتھ۔ مرحبا کہتے ہیں ایک عظیم انسان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، کیسے عظیم بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ مفتی کفیل صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں مفتی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ماشاءاللہ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا. قاری ظہور شاہ صاحب مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، بخیر. راغب علی خان صاحب، قاسم مدنی ماشاءاللہ، ماجد مدنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. وعلیکم السلام، کیسے ہیں ماجد رضا بھائی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سیگمنٹ ہے ہمارا پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو محراب میں بے موسم پھل ملتے دیکھ کر اسی جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا ملنے کی دعا کی تو آپ علیہ السلام کو بشارت ملی کہ آپ علیہ السلام کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف کو بیان کیا. فرمایا کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں کلمہ کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے. آگے فرمایا کہ سیدہ، سردار، یعنی سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم و مطاع ہو، یعنی لوگ اس کی خدمت و اطاعت کریں. حضرت یحییٰ علیہ السلام مومنین کے سردار اور علم و حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے. فرمایا حصورا، عورتوں سے بچنے والے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے. یہ ساری بات پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے، سننے کے بعد پتہ چلتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں کی شان و عظمت کو خود بیان فرماتا ہے. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله
أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن اور سنت کے عین مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عظیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ جیسا سکتا نہیں، آقا آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، آقا آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، دو جگہ، دو جگہ، آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، یک
بنایا آپ ہے، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آقا آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جان جان میری تمنا آپ ہیں، جان جان میری تمنا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، بردرت آمد گدا بغیر بردرت آمد گدا بغیر سوال، ہو بھلا اختر کا دادا آپ ہے، ہو بھلا ہم سب کے دادا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، قربان جائیں پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ یہ یاد کتنی پیاری یاد ہے، حضور کو یاد کیا جائے دل کو سکون مل جاتا ہے، حضور کو یاد کیا جائے دل کو قرار ملتا ہے، حضور کو یاد کیا جائے تو تازگی آ جاتی ہے، حضور کو یاد کیا جائے تو فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے، رب کا فضل شامل حال ہوتا ہے، رب کی رضا شامل حال ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے حضور کی یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا باعث بھی بنتی ہے کہ جتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے اتنی محبت بھی بڑھتی ہے، انسان کی زندگی بھی سنورتی ہے، اور وہ جو حسرتوں میں، ندامتوں میں، مایوسیوں میں ڈوب چکے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد انہیں ان مایوسیوں سے نکال کر امید کی شاہراہ پر چلا دیتی ہے۔ ایسی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت اطہار، اللہ کے پیارے برگزیدہ بندوں کی یادوں میں اپنی زندگی اگر بسر کریں، اس تناظر میں کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اگر گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکھ، چین اور قرار بہت آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے یادیں۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، یادیں، کچھ لوگ یادوں میں ہی کھو جاتے ہیں، تو کیا یادوں میں کھونا بری بات ہے؟ چونکہ کہا جاتا ہے نا کہ اتنا تم یادوں میں کھو جاؤ گے تو تم ڈپریشن کے مریض ہو جاؤ گے، ڈپریشن تمہیں لاحق ہو جائے گی، یہ مرض لاحق ہو جائے گا، تم دل کا عرضہ ہو جائے گا، چھوٹے دل کے مالک ہو۔ تو زیادہ ماضی کو یاد نہ کیا کرو، آگے کی سوچا کرو۔ لمبی لمبی امیدوں کی طرف بھی لوگ توجہ دلا رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح بیلنس لے کر ہم چل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں یادیں تو دونوں طرح کی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ بری بھی ہوتی ہیں۔ اور بری یادوں کے اندر جب انسان جو ہے وہ محو ہو جائے، گم ہو جائے، تو وہ بہرحال جو ہے وہ انسان کو ڈپریشن میں جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ لیکن اچھی یادوں کے اندر اگر وہ کھوتا ہے تو اس میں پھر دو پہلو جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ان اچھی یادوں کو، ان اچھے وقت کو اپنے فیوچر کے لیے جو ہے وہ موٹیویشنل جو ہے وہ تھنگ بنائے، اور ان سے جو ہے وہ انسپائر ہو کر یا ان لمحات کو سوچ کر وہ آئندہ کے لیے اس سے اچھی کی پلاننگ جو ہے وہ کرے۔ اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی پرانی یادوں میں اتنا کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اچھی یادیں ہی ہوتی ہیں، کہ اس کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں بہت کچھ کر لیا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے، تو وہ آگے ڈی موٹیویٹ ہو کر یا وہ اپنے زوم میں یہ سوچ کے کہ بس اب اس سے اور اچھا کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، جتنا ہو گیا وہی بہت ہے، تو وہ پھر جو ہے نا ان میں جمود طاری ہو جاتا ہے، وہ بالکل جو ہے وہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کچھ وہ کرنے والے جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ اپنی یادیں جو ہے وہ سنا رہے ہوتے ہیں، اپنے پچھلے سارے واقعات اور قصے سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے سوائے اس کے کہ ان واقعات کو جو ہے وہ سناتے رہتے ہیں۔ تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو سنانے کی وجہ سے بچے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ اس سے پچھلی چیزوں کے تجربات سے سیکھتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ ابھی بھی بہرحال کچھ چیزیں وہ ہیں، ٹھیک ہے اس جیسی تو یقیناً کوئی نہیں کر سکے گا، لیکن کچھ نہ کچھ کرنے کو ہے، نہ یہ کہ ان یادوں میں ہی بیٹھ کر آپ خوش ہوتے رہیں کہ جناب میں تو یہ کیا کرتا تھا، وہ کیا کرتا تھا، میں تو اتنے جو ہے نا وہ واک کیا کرتا تھا اتنے گھنٹوں کی، اور اب جو ہے وہ 1 منٹ کی بھی جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے یادوں کے اندر بہرحال جو ہے وہ بیلنس جو ہے وہ یادوں سے جو تعلق ہوتا ہے انسان کا وہ بہت ضروری ہے۔ البتہ یاد جیسے میں نے کہا نا کہ اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، تو اسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اسلامی پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے ہم بات کریں تو یاد ایک گناہ کی بھی ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ نیکی کی بھی یاد ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس کا بڑا تعلق جو ہے وہ ہے، یہ گناہ کی یاد گناہ بھی کی طرف بھی انسان کو لے جا سکتی ہے، اور نیکی کی یاد اس کو نیکی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، اور نیکی کا سبب بن جاتی ہے۔ گناہ کی یاد بھی بخشش کی طرف بھی تو لے کے جا سکتی ہے اگر توبہ کر لے۔ جی بالکل، بخشش کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اپنے ماضی میں کیے ہوئے گناہ جس پر آج کرنے پر قادر نہیں ہے، لیکن اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے اس کو سوچ سوچ کر، اور یہ سوچ رہا ہے کہ یار آج بھی طاقت ہوتی تو یہ کام کرتا، تو الٹا جو ہے وہ گناہ پر گناہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس گناہ کو یاد رکھنا اس طور پر کہ اپنے اندر شرمندگی اور ندامت ہمیشہ رہے، کیونکہ سچی توبہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو ندامت اور سچی جو ہے وہ ہو، شرمندگی ہو، اور آپ نے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ تو کر لیا، رب تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی، لیکن آپ کی وہ توبہ وہ قبول ہوئی یا نہیں یہ نہیں جانتے ہم، یہ تو کل آخرت میں جو ہے وہ معلوم ہوگا۔ تو اب زندگی بھر اسی خوف میں رہنا کہ پتہ نہیں کہ میری وہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں، اور اس بات کو یاد کر کے بار بار رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، گڑ گڑانا، معافی مانگتے رہنا، اس کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے آئندہ کی زندگی میں گناہ سے بچنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، کہ اس کو اپنے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ قلق اور ندامت جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ بعض لوگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی نیکی کر لیتے ہیں، وہ اس نیکی کے زوم کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ نیکوکار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ اس نیکی کے اس کے اندر آ کر کوئی نیا نیکی کا کام نہیں کرنا چاہتے، یا اسی کو بیان کر کر کے اس کا بھی گویا کہ ثواب جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں نیکی میں بھی ایک پہلو ہے نیکی کی یاد میں کہ وہ آپ کو گناہ کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، ان معنوں میں گناہ کی طرف اس کا اظہار کر کر کے جو ہے وہ آپ اس کی ریاکاری کا عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور گناہ کے اندر بھی وہی دو پہلو، ایک یہ کہ اس کے اوپر ندامت کرتے ہوئے آپ یاد کر کے آخرت کی طرف جو ہے وہ بڑھیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ مزید گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو بہرحال جو ہے وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یادوں سے متعلق ہیں۔ تو ہمیں نیکی کے اندر بہت اچھی یادیں ہو سکتی ہیں کہ آپ پچھلی نیکی کو یاد کر کے، جیسے ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، آپ کو یہ سوچے کہ یار پچھلے ماہ رمضان کے اندر میں نے 3 قرآن مجید کا ختم کیا تھا، تو وہ ایک یاد ہے، کہ یاد ہے، اب اس یاد سے انسپائر ہو کر اگلے ماہ رمضان آنے والے ماہ رمضان کے لیے وہ نیت کرے کہ یار اس دفعہ میں جو ہے 5 ختم قرآن جو ہے وہ کروں گا، پچھلی دفعہ میں نے جو ہے وہ یہ کام کیا تھا، تو اب اس دفعہ انشاءاللہ اس میں اور جو ہے وہ بڑھاؤں گا۔ اسی طرح مکے مدینے کی یادیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے بہترین جو ہے وہ یادیں ہوتی ہیں،
تو اب ان یادوں کو آدمی جب بھی تصاویر، اچھا یادوں کو آج کل فی زمانہ یاد رکھنا چونکہ بہت آسان بھی ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ آپ کے سامنے بھی جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آ جاتی ہے، کیونکہ فی زمانہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، تصاویر کا زمانہ ہے، سیلفی کا دور ہے، وہ سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. آپ بسا اوقات کوئی پکچر جو ہے وہ اپنے موبائل میں فوٹو گروپس کے اندر جو ہے وہ سیو کر لیتے ہیں، یا آپ کے فیس بک پر ہوتی ہے، تو وہ خود ہی ریمائنڈ کر دیتا ہے نا کہ سال بعد وہ آ جائے گا. ہاں کہ جناب یوں ہوا تھا. آپ اپنے بچوں کی تصاویر جو ہے وہ، ویسے تو ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں لوگ البم تلاش کرتے تھے کبھی ٹائم ملا، اب تو یعنی کہ آپ کا اس طرف دھیان بھی نہیں ہوگا، آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ جناب پچھلے دن اسی تاریخ میں آپ کہاں تھے. اب تو حالت مصعب یہ ہے کہ آپ کو اگر نہیں اپنا یوم پیدائش بھی نہیں یاد، تو لوگوں کی طرف سے ہیپی برتھ ڈے کے میسج آ رہے ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے اچھا آج میرا ہیپی برتھ ڈے بھی ہے. تو یوں بھی یادیں ہیں جو مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں. یقیناً یادوں میں نا ہم نے بیلنس ہو کے چلنا ہے. اچھی بری یادیں دونوں ہو سکتی ہیں، اور نیکی کی بھی ہو سکتی ہے اور گناہ کی بھی ہو سکتی ہے. ہمیں جنت کی طرف لے کر جانے والی بھی ہو سکتی ہے، اور جہنم کی طرف لے کر جانے والی بھی یادیں ہو سکتی ہیں. ہم اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ ہم کون سی یادوں میں محو ہیں، کون سی یادوں میں ہم گم ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے ماجد بھائی کہ کچھ یادیں واقعتاً نقصان دیتی ہیں. ایک تو یہ نا کہ اخروی اعتبار سے نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یادوں کے دنیاوی اعتبار سے اخروی نقصانات تو ابھی کچھ ڈسکس بھی ہوئے جی. تو دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بسا اوقات، اور وہ نقصانات دنیاوی ہونے کے بعد اخروی کی طرف بھی بندے کو لے جاتے ہیں. اس کی مثال کچھ اس طرح ہے جیسے ایک کہا جاتا ہے کہ واٹ ایف ٹریپ ہوتا ہے، کہ بندہ یہ سوچتا رہتا ہے کاش میں نے یہ کیا ہوتا تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا، میں نے یہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. تو اس کی وجہ سے سٹریس، ڈپریشن، اس کی سوچ پر اتنا ذہنی اس کے دباؤ پڑ جاتا ہے، اس کی نیند میں خلل آ جاتا ہے، وہ بیچارہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک تو جو اس نے غلطیاں کی یا وہ غلطیاں نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ کچھ ہو گیا جی. وہ اس میں رہتا ہے. دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آگے کے لیے مزید تیاری نہیں کر پاتا. پریزنٹ اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ اس کو فیس نہیں کر پاتا، اس کو ڈیل نہیں کر پاتا اچھے انداز میں، جس کی وجہ سے پرانی یادیں تو اس کو اچھی نہیں یاد آ رہی ہوتی، اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہوتا ہے. جو پریزنٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بھی غلط ہو رہا ہوتا ہے. انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اسٹریس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے. پھر اس سے رشتوں میں بھی بڑی خلل واقع ہو جاتی ہے کہ آپ پرانی یادوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، تو آپ جو ہے وہ اس کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے آپ مستقبل کو اور حال کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. آپ آگے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور آپ کا پریزنٹ چل رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں اور حال پر توجہ دیں، ایک صلہ رحمی والا معاملہ ہو. اگر آپ کی غلطی نہیں تھی، ایک صلہ رحمی والا معاملہ ہو، اور رشتہ داروں کے ساتھ جو مسلمانوں کا ایک طریقہ کار ہے، جو اسلام کے ایک اصول و ضوابط ہیں، اس کے مطابق عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور جب بندہ ذہنی دباؤ سے ہٹ جاتا ہے، یعنی اس کا ذہن ایک اچھے انداز میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی اچھے انداز میں گزر رہی ہوتی ہے، بہت اچھے انداز میں گزر رہی ہوتی ہے وہ بیچارہ. اچھا اس کا ایک شاہ صاحب ایک نقصان جو میں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ طلبہ ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بیچارے سیلف کانفیڈنس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے اندر جو ہے وہ اعتمادی نہیں رہ پاتی ہے، خود اعتمادی نہیں رہ پاتی ہے. وہ کانفیڈنس، ایک فیئر پیدا ہو جاتا ہے، ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ ہوا تھا میرے ساتھ. اب وہ اس کو فیس نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اگر یہ ہو گیا میرے ساتھ دوبارہ، میں اگر یہ ایک سٹیپ لیتا ہوں تو دوبارہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے. تو وہ جو چیز ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، وہ اس کو آگے کے لیے بھی وہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کو ٹیکل کیا جائے اور اس کو مطلب پرانی یاد کو بھولا جائے اور آگے کے لیے دیکھا جائے. یادیں بھول کیسے سکتی ہیں؟ ہاں، یادیں کیسے بھول سکتی ہیں؟ تو یادیں بھولنے کے لیے انداز تو واقعتاً یہی ہے کہ ٹیکل کیا جائے اس کو، لیکن کیسے بھولیں کیسے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے. تو
قرآن مجید یہ مومنین کے لیے شفا ہے. اگر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے, اس کو مزہ نہیں آ رہا, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کھولے, اس کو پڑھے, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو اس کی یادوں میں بھی اچھائی آ جائے گی. اور یہ بھی ایک یاد ہے نا کہ آپ قرآن پاک پڑھ لیں تو آپ کو کل یاد آئے گا کہ میں نے کل قرآن پاک پڑھا تھا. اب جیسے مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ رمضان میں نے 3 قرآن پاک کا ختم کیا تھا, تو یہ بھی کتنی پیاری یاد ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کر اب نیت کرے گا کہ رمضان شریف شروع ہو رہا ہے تو میں نے 4 قرآن پاک کا ختم کرنا ہے. یعنی اگر آپ چاہیں نا کہ پرانی یادوں سے, ماضی کی ان یادوں سے نکلنا چاہتے ہیں, اچھی یادیں اپنا لیں, اچھی یادوں کو سوچیں اور اپنے آپ کو مصروف کر لیں. ایک بہت اہم کام یہ ہوتا ہے کہ اچھا یادوں میں کون گم ہوتا ہے؟ وہ کچھ بالکل ویلا ہو, یعنی کام کاج نہیں ہے. آئیں گی یادیں چلتے پھرتے کام کے دوران بھی کچھ نہ کچھ یادیں آتی ہیں, لیکن آپ جب مصروف ہیں نا, آپ کو آپ کے کام کی ٹینشن ہے, میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, صبح سے لے کر شام تک ہے نا, پھر خواب میں ہی وہ یادیں آ سکتی ہیں آپ کو اور سو بیان کریں میں نے اس طرح کوئی خواب دیکھا ہے, چونکہ آپ مصروف ہیں. آپ جب فارغ ہوں گے نا, مصروفیت کوئی نہیں ہوگی, تو آپ کو اتنی یادیں آئیں گی. اور اگر آپ اس کیفیت میں ہیں کہ آپ ان یادوں میں اپنے آپ کو اپنی جان کو گال رہے ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, آپ مصروف ہو جائیں, واک کی طرف آئیں. جیسے مفتی صاحب نے کہا تھا, ماضی میں ایک یاد تھی کہ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے واک کیا کرتا تھا, اب 1 منٹ بھی نہیں کرتا. آپ واک کی طرف بھی آئیں, آپ مطالعہ کی طرف آئیں, آپ قرآن پاک پڑھیں, آپ درود پاک پڑھیں, آپ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں. آپ پھر دیکھیں کہ ان یادوں سے آپ کیسے نکلیں گے, اور ان یادوں سے کہ جو آپ کو سٹریس کی طرف لے کر جا رہی ہیں, آپ کو بیماری کی طرف لے کر جا رہی ہیں, جو آپ کو آپ کی طبیعت کو, آپ کے جسم کو خراب کر رہی ہیں, انشاءاللہ ان سے آپ اللہ نے چاہا تو بچت ہو جائے گی. اچھا قاسم بھائی, ہو گئی کچھ ایسے معاملات ہو گئے, ان یادوں سے نکلنے کے لیے کیا ایک ایسا نہ کیا جائے, ایک یہ ذہن نہ بنا لیا جائے کہ میرے بارے میں کیا میرے لیے حق میں بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے, تو میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور ہمارے لیے کیا نہیں بہتر, جی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. بہرحال اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. ماضی کے اندر کوئی ایسا واقعہ یا ایسا معاملہ ہو تو اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. بعض لوگ ماضی کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ وہ ان یادوں کو یاد کر کے اپنے حال کو بے حال کر لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. سورہ بقرہ کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہے, اور تم نہیں جانتے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے. اب بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے, یا جس چیز کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. عیون الحقائق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 برگزیدہ بندے, 2 عابد, عبادت کرنے والے, انہوں نے 50 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. جب 50 سال مکمل ہونے والے تھے تو آخری 50ویں سال میں ایک جو عابد وہ بیمار ہو گیا, اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کی, التجا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں نے پورے 50 سال تیری عبادت کی مسلسل, تیری کوئی بھی نافرمانی نہیں کی, لیکن ابھی 50ویں سال کے آخر میں مجھے آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس بندے سے کہو کہ تم نے جو ہماری عبادت کی وہ ہماری توفیق اور ہماری مدد کی وجہ سے کی ہے. رہی بات تمہاری بیماری کی تو وہ ہم نے تمہیں ابرار کا درجہ دینے کے لیے بیماری دی ہے. حالانکہ تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ تو اس بات کے خواہش کرتے تھے, اس بات کے متمنی تھے کہ ہمیں مصیبت پہنچے یا بیماری پہنچے, اور ہم نے تو آپ کو بلا خواہش بے خواہش کے یہ بیماری عطا کر دی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری دی اور ساتھ فرمایا کہ تمہیں ابرار کا درجہ دینے کے لیے یہ مصیبت پہنچائی. اور یہ یاد رکھیے کہ مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو اس پر اجر ملتا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو رب ذوالجلال اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے.
اب اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچے تو اب ہم اس پر اللہ کی رضا پر کیسے راضی رہیں، کیسے ذہن بنائیں کہ یہ مصیبت پہنچی ہے تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی زخم ہو جاتا ہے تو آپ اس پر واویلا اور شور مچانے کی بجائے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے ہاتھ پر زخم ہوا ہے، میرا ہاتھ کٹ نہیں گیا۔ اسی طرح آپ کے کسی بھی جسم کے حصے پر کوئی زخم ہو جائے تو بجائے شور کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چھوٹی مصیبت میں مبتلا کیا، میرا یہ عضو میرے جسم سے جدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی نیک بندے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہوا یوں کہ ایک دفعہ ان کے پاؤں پہ زخم آ گیا اور یہ بڑی تکلیف کے اندر مبتلا تھے۔ تو ایک شخص گزرا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے آپ کی اس حالت پر بڑا ترس آتا ہے کہ آپ کے پاؤں پر زخم ہے، آپ بڑی تکلیف کے اندر ہیں۔ تو حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ آپ کو تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، آپ کے پاؤں پہ زخم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اس پر آپ کیسے شکر ادا کر رہے ہیں؟ جی تو حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ میں اللہ کا شکر اس پر ادا کرتا ہوں کہ صرف میرے پاؤں کے اندر زخم ہے، میری آنکھ کے اندر زخم نہیں۔ اگر میرے آنکھ کے اندر زخم ہوتا تو اسی تکلیف مجھے اس سے زیادہ ہوتی۔ کم تکلیف پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا اس حوالے سے بنی اسرائیل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ایسا عملی ارشاد فرمائیں، اپنے رب سے پوچھیں کہ اگر وہ ہم عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی بات سنی، پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے اللہ تو نے بنی اسرائیل کی بات تو سن لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ان سے فرما دو کہ آپ مجھ سے راضی رہیں، میں آپ سے راضی رہوں گا۔ صحیح۔ تو اب جو بھی مصیبت پہنچے تو ہر حال میں ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے چھوٹی مصیبت دی، بڑی مصیبت سے ہمیں بچایا۔ قاسم بھی سوچ کی بات ہے، سوچ کی بات ہے کہ اگر ہماری سوچ بن گئی نا جس دن کہ یہ مصیبت جس رب کی طرف سے آئی ہے نا اس رب نے اس کو دور بھی کر دینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا، یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ یہ ہمیشہ کے لیے مصیبت نہیں آئی ہوئی ہے، ختم بھی ہو جائے گی، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے یہ جملہ واقعتاً بڑا آپ کو نا اطمینان دے گا کہ اگر آپ تکلیف میں ہیں نا اس جملے کو یاد کر لیں، یہ وقت یاد کر لے گا۔ چھوڑیں اس جملے کو اگر آپ یاد نہیں کرتے، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو یاد کر لیں، ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مشکل آئے گی لیکن وہ رب آسانیاں بھی عطا کرتا ہے۔ مشکل آئی ہے کتنے ٹائم کے لیے آئی ہے اور کب آئی ہے؟ ہم نے اتنا ٹائم پیریڈ راحتوں میں گزارا، سکون میں گزارا، نعمتوں میں گزارا، اب تھوڑی سی آزمائش آئی ہے اور واویلا ہے، لیکن یہ مشکل بھی گزر جائے گی۔ یہ رب کا اعلان ہے، رب کا فرمان ہے، یہ مشکل گزر جائے گی۔ اللہ کرے کہ ہم ان یادوں میں اپنی زندگی کو بسر کریں تو ہمارے لیے انشاءاللہ زندگی سکھی ہو جائے گی۔ اچھا عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ایک دو کلام ہم مختصر شامل کر لیتے ہیں۔ زبیر بھائی ہیں سرگودا سے، کہہ رہے ہیں ثاقب بھائی کیا حال ہے؟ اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ زبیر بھائی دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، کہہ رہے ہیں جی کافی دنوں سے فرمائش کر رہا ہوں لیکن فرمائش پوری نہیں ہو رہی، آج لازمی فرمائش پوری کر دیں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ ایک تو یہ فرمائش ہے اور ایک میری آپ سے عرض ہے، اجل اجل یا رمضان۔ یہ ان دو فرمائشوں کو آپ نے دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹاسک کے مطابق 3 منٹ میں کیسے پورا کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے
خزرا کو حالے دل سنائیں گے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو اب مدینے میں دوبارہ رسول اللہ مدینہ یاد آیا عجل عجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان بھی جامع ہے سبحان جلدی جلدی آ رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان مولا تو بغیر رمضان مجھ کو بنا دے نیک انسان مولا تو بغیر رمضان مجھ کو بنا دے نیک انسان یا رب کرد کرم ایمان نظر ہمیں لے نہ سکے شیطان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان. کیا بات ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز ہیں مفتی صاحب کے لیے، کال لیتے ہیں. جی محمد یونس ستاری بات کر رہا ہوں باڑوں سے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ ٹرک ڈرائیور حضرات جو ہیں رستے میں مال جو ہے نا بیچ جاتے ہیں، ایسا ان کا مال خریدنا شرعاً کیسا ہوگا؟ جزاک اللہ خیرا. جی مفتی صاحب. یہ چوری کا مال جو ہے وہ خریدنا بھی حرام ہوتا ہے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو اس کا معاملہ ہے نا، اس نے چوری کی ہے، جی وہ خود خرید لیتے ہیں، تو ایسا کرنا حرام ہے. بلکہ ایسی جگہ جس کے بارے میں آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ بھئی یہ شخص جو مال بیچ رہا ہے یہ حرام ہے، لیکن وہ جگہ مشہور اسی اعتبار سے ہے کہ یار یہ جہاں چوری کا مال جو ہے وہ چور بازار ٹائپ کے نام جو وہ ہوتے ہیں، تو ایسی جگہوں سے بھی خریدنے کی اجازت حالانکہ وہ تو پیسے دے کر خرید لیں، اگرچہ پیسے دے کے خرید لیں، لیکن وہ جس سے خرید رہے ہیں وہ اس کا مالک نہیں ہے. خرید و فروخت کی بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ وہ چیز بیچ سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہوتے ہیں یا مالک کی طرف سے اجازت یافتہ ہوتے ہیں اس کو بیچنے کے. تو اگر بالفرض کسی نے خرید بھی لیا جی اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ جناب یہ چوری کا مال ہے، اصل مالک جو ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ کو اصل مالک کو دینا ہوگا. اچھا اصل مالک نہیں پتہ چلا آپ کو اور یہ پتہ چل گیا کہ چوری کا مال ہے، تو بھی آپ کے لیے اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. آپ پہ لازم ہوگا کہ آپ مالک تک پہنچائیں اس چیز کو. اور اگر پھر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی میں اپنے پیسے کس سے وصول کروں، تو آپ کو اگر وہ ملتا ہے جس نے آپ کو بیچا ہے تو آپ اس سے وصول کر سکتے ہیں، لیکن آپ مالک سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہیں چیز تمہاری واپس کر رہا ہوں تو اس کے بدلے میں تم میرا نقصان بھرو. تو یہ درست نہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلی کال دیجیے. شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. مفتی صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ فلاں بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ اور مفتی صاحب سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کو جو نماز میں اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب.
سجدہ سہو اگر نماز میں بھول جائیں تو پھر وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کو واجب الاعادہ کی نیت سے جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے، صحیح. اور پھر آپ کی نماز ہو جائے گی. اور اگر آپ نے سجدہ سہو کر لیا تو بہرحال پھر جو ہے وہ کراہت ختم ہو جاتی ہے. تو ان کا پہلا سوال ہے کہ اس بات کا میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے، اس طرح کے لوگ جملے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. کرامن کاتبین جو ہے، جو ہمارے اعمال لکھنے پر جو ہے وہ مامور ہیں، تو وہ ہماری ہر بات جو ہے وہ جانتے ہیں، تو اس طرح کہنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں. اچھا مصعب، ایک جملہ یہاں پر SMS کے ذریعے بھی ایک میسیج آیا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، ایسا کہنا کیسا ہے کہ اللہ پاک نے میرے بھائی کے نصیب اندھیرے میں بیٹھ کر لکھے ہیں، معاذ اللہ. اگر یہ جملہ کفر ہے تو معلوم نہ ہو کہ یہ کفر ہے، لیکن جب معلوم ہوا تو اب کیا کرنا ہے، اب کیا حکم ہوگا؟ پھر اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ واضح جو ہے وہ کفریہ کلمہ ہے، تو اس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہے، چاہیے، لازم ہے، اور تجدید ایمان بھی کریں گے. شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں گے، کیونکہ اللہ پاک بیٹھنے سے بھی پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے اللہ پاک. اور اللہ پاک کے لیے یوں لکھنا کہ اندھیرے میں معاذ اللہ، تو یہ تمام چیزیں اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں ہیں. تو بالکل ایسے شخص کو جو ہے وہ فوری طور پہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اپنے اس جملے سے توبہ کرنی چاہیے، اور تجدید نکاح بھی کرنا. تجدید ایمان، تجدید نکاح، جی تجدید بیعت بھی کرے گا بالکل، مرید اگر ہے تو. پیر والا ہے، مرید ہے تو تجدید بیعت بھی کرے. صحیح ہو گیا. اللہ پاک عافیت فرمائے کہ اس طرح کے جملوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے، نہ ایسے جملے بولیں، نہ کسی کو بولنے دیں. اگر کوئی سمجھدار آدمی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اچھے انداز میں سمجھا دیں. مفتیان اکرام سے لازمی شرعی رہنمائی لیتے رہا کریں. اللہ خیر والا معاملہ مہربانی فرمائے. اچھا مول صاحب، ایصال ثواب کے بارے میں ایک میسیج آیا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کسی کے ایصال ثواب پر بار بار دعا، کسی اور کے لیے دعا مانگی، یعنی جس کے لیے ایصال ثواب کیا ہے اس کا ذکر کم کیا ہے اور دیگر کا ذکر زیادہ کیا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ یوں ہو سکتا ہے کہ کسی کی ایصال ثواب کی محفل جو ہے وہ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا نام کم لیا ہو اور بقیہ لوگوں کا زیادہ لیا ہو. تو دیکھیے، بنیادی طور پر تو ایک مرتبہ بھی آپ نے نام لیا تو ثواب تو پہنچ گیا. جی. اب عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کے اندر جو ہے، جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ایصال کرتے ہیں، اور تابعین، تبع تابعین، سب کا نام جو ہے وہ لیتے ہیں. اسی طرح کل مومن، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کا بھی جو ہے وہ نام لیا جاتا ہے. تو اس سے کوئی ثواب میں کمی جو ہے وہ نہیں آتی. ہاں، چاہیے یہ کہ جو اس کے لواحقین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے، تو ان کے دلجوئی کی نیت سے جو ہے وہ بہرحال مرحوم کے لیے، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے مرحوم کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعا کی جائے، تو بالکل ان کے مرحوم کے لیے دعائیں جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کال پر کہے کہ اب ادھر ہی رہو، یعنی میکے بیٹھی رہو، گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا، جبکہ شوہر کی نیت ڈرانے کی ہو، تو ان الفاظ سے کیا طلاق ہو جائے گی؟ ان الفاظ سے مطلقاً تو طلاق نہیں ہوگی. کاغذات بھیج دوں گا تو جب بھیجے گا یا بنوائے گا تو طلاق ہوگی. تو فقط یہ کہہ دینا کہ بھیج دوں گا تو ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوگی. میرا ایک سوال تھا کہ کیا بد عقیدہ لوگوں کے پیسوں سے قبرستان میں تعمیری کام کرا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیے. سب اس سے ملتا جلتا ایک اور بھی سوال ہے. ایک تو چلیں یہ بات عقیدہ لوگوں کی قبرستان کے حوالے سے ہے نا، تو جن کا مال معاذ اللہ کوئی حرام کماتے ہو تو کانسیپٹ یہ ہوتا ہے چلو کوئی نہیں، مسجد کی واش رومیں بنوا دیں گے. تو کیا کہیں گے ان دونوں سوالوں کے بارے میں؟ دیکھیں، مسلمان کو جو ہے وہ اپنے دینی امور کے اندر بھی مدد جو ہے وہ مسلمانوں سے ہی اور صحیح العقیدہ لوگوں سے ہی لینی چاہیے. کہ حرام مال کے اندر بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ دو باتیں اس کے اندر. ایک یہ کہ جب بھی آپ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، اولاً تو اس کے دل میں جو ایک نفرت ہونی چاہیے اپنے گناہ سے، وہ پیدا نہیں ہوتی. شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، دو طریقے ہوتے ہیں کسی بھی شخص کو گناہ سے روکنے کے یا برائیوں سے روکنے کے. ایک ہوتا ہے حاکم اسلام کا کام، وہ طاقت کے زور پر اسے جو ہے وہ روکتا ہے، منع کرتا ہے. دوسرا ہوتا ہے پبلک کا کام، کہ آپ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں اس سے، تاکہ اسے جو ہے وہ اس تنہائی کا احساس ہوتا ہے کہ یار میں گزر رہا ہوں، کوئی مجھے سلام نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ بھائی آپ کا تو سود کا کاروبار ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس سے کوئی بھی سلام نہیں کرے گا اور ہر کوئی اس سے جو ہے وہ بچے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوگا، تو وہ جو ہے وہ اپنے اس برے عمل سے باز آئے گا. جب ہم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے لین دین کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب دینی لوگ اس سے لین دین کرتے ہیں، تو اس کو اور زیادہ جو ہے نا بے باکی آ جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ یار اگر میرا یہ معاملہ خراب ہی ہوتا تو مولانا صاحب مجھ سے کیوں جو ہے وہ اتنا اس سے ملتے. تو اس لیے
آپ کو اس اعتبار سے اولاً تو اس سے بائیکاٹ کہ نہیں بھائی ہم نہیں آپ کے پیسے لے رہے. دوسری بات اس کے اندر کیا ہے یہ کہ وہ اس چیز کو کیوں دے رہا ہے آپ کو؟ ثواب کمانے کے لیے. وہ مسجد میں مدرسے میں کسی بھی چیز میں اگر پیسہ دے رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ثواب کمانا. حرام پیسے کے اوپر ثواب کہاں؟ اس پر تو عذاب ہے. جی. تو اس کی اس غلط فہمی کا ازالہ آپ نے ہی کرنا ہے کہ بھائی کہ مسجد میں دینے سے یا واش روم میں لگانے سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. جی. بلکہ الٹا آپ گناہ گار ہوں گے. ہاں اس کا جو حق ہے اب حقدار موجود ہے لیکن دینا مسجد کے اندر. جی. تو بھائی جو حقدار ہے اس کو دینا کیونکہ مال تو آپ نے اس کا کھایا ہے. تو اس لیے جو حقدار ہے اس کو دینا ہے. اور اگر حقدار نہیں ہے یا بعض صورتوں میں وہ نہیں ملتا تو بھی جو اس کا حکم ہے وہ پھر مستحق کے زکوٰۃ کو دیا جاتا ہے. مسجد کے واش روم میں لگانے سے بہرحال جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو بندہ فوت ہو جائے اس کے 3 ماہ کے روزے قضا ہوں اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جی روزوں کا کفارہ جو ہے وہ اس طور پہ تو نہیں ہوتا، فدیہ ہوتا ہے. تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر یعنی 2 کلو گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. صحیح. کال دیجیے گا. جی. محمد کاشف ملتان تو عرض کرنا پیا سائیں سید ثاقب شاہ صاحب مفتی صاحب کو سوال ہے پیا کہ اگر امام صاحب سجدہ سہو کریں اور سلام بھی کریں تے مقتدی جڑے نال نمازی بیٹھے وہ انہاں نے اکٹھے رلن تو او تا سلام پھیرے سن تے جڑا ایک رکعت بعد چا ملے نماز وچ کیا او بھی نال سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے سی یا صرف وہ سجدہ سہو ہی کرے سی؟ جزاک اللہ. قاسم بھائی آپ تو سرائکی میں بھی جواب دے لیں گے نا یہ سوال انہوں نے یہ کیا کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور امام صاحب پر سجدہ صاحب ہو گیا واجب، اب بعد میں جو ملا ہے اس میں شامل ہوا تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جب سجدہ صاحب کرے گا سلام پھیرے گا یا خالی سجدہ کرے گا؟ جی یہ پوچھ رہے ہیں. جو مسبوق مقتدی ہے جس کی کچھ رکعتیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں. اس کا جواب تو آپ سرائکی میں دیں نا. میں اردو انگلش میں دے سکتا ہوں اس کے علاوہ. صحیح. اس میں جو مسبوق مقتدی ہوتا ہے وہ امام کے ساتھ سجدہ صاف کرتا ہے. البتہ جب امام سلام پھیرتا ہے تو سلام نہیں پھیرتا امام کے ساتھ. مسبوق مقتدی جس کی 1 یا 2 رکعتیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں. صحیح. تو بعد میں شامل ہوا ہے، لیٹ شامل ہوا ہے، تو اب وہ امام جب سلام پھیرے گا تو سلام نہیں پھیرے گا. البتہ جب امام اللہ اکبر کہہ کر سجدہ صحف میں جائے گا تو وہ دونوں سجدہ صحف کے سجدے جو ہے وہ کرے گا. اور پھر اس کے بعد جب امام بیٹھے گا تو پھر جب امام بیٹھ کر التحیات پڑھے گا یہ بھی التحیات پڑھے گا. اور پھر امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کی صورت میں یہ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعت ادا کرے گا. اب بقیہ رکعت کے آخر میں اس کے اوپر کوئی سجدہ صحف امام والا نہیں ہے. ہاں اگر بقیہ رکعت کے اندر اس سے کوئی اور غلطی ہو گئی تو پھر اپنی اس غلطی کا بھی سجدہ صحف کرے گا. اچھا وہ صاحب امام کے پیچھے اگر پڑھتے ہوئے غلطی ہو گئی، مثلا میں پڑھ رہا ہوں اور میرے پڑھنے سے کوئی غلطی ہو گئی یا میں کچھ بھول گیا تو اب میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ میں ہوں امام کے پیچھے. جی مقتدی اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جو نماز کو فاسد کرنے والی ہے، مثال کے طور پہ مقتدی رکوع ہی بھول گیا تو ایسی صورت کے اندر وہ دوبارہ ہی نماز پڑھنی ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسی غلطی ہے، مثال کے طور پہ مقتدی نے جو ہے وہ جیسے دوسری رکعت میں التحیات پڑھتے ہیں بعض لوگ، تو اب التحیات پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہم صلی علی محمد بھی پڑھ لیا. اب وہ پڑھنا نہیں تھا کیونکہ پڑھنے سے سجدہ صاحب اب بھول کر انہوں نے پڑھا. تو اگر یہ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو سجدہ صاحب لازم ہوتا، لیکن امام کے پیچھے ہیں تو امام کی نماز ہی ان کو کافی ہو جاتی ہے، پھر ان پر الگ سے سجدہ صاحب جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا اور دہرانا بھی لازم نہیں ہوتا. بہت سے افراد کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے ہیں تو کوئی بھی غلطی کریں تو ہم پر کوئی نماز نہیں، چونکہ امام ہم نے نیت کر لیا نا کہ پیچھے اس امام کے، تو اب ہماری ساری نماز جو ہے نا امام صاحب کے کندھوں پر ہے. وہ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی نماز جس میں وہ اس امام کے پیچھے ہیں تو وہ ہو جائے گی. اور جو نماز ہی ٹوٹ گئی تو امام کے پیچھے کہاں رہے؟ صحیح. تو امام کے پیچھے نہیں رہے تو وہ نماز بھی ٹھیک. اس والے سے بھی ارشاد فرمائیے کہ جس طرح بھی مسبوق والا مسئلہ ہوگا تو اگر کسی نے سلام پھیر دیا سجدہ صاحب میں تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس میں یہ کہ اگر بھولے سے جو ہے وہ سلام جو ہے وہ پھیرا ہے اس نے اور فوری طور پہ امام کے ساتھ پھیرا ہے تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر مزید کوئی سجدہ صحف نہیں ہوگا. صحیح. اگلی کال دیجیے. میں محمد سلمت طارق گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. اس صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عقیقے کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. عقیقہ کی شرعی حیثیت محترم. عقیقہ جو ہے وہ سنت مستحبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ حسنین کریمین کا جو ہے وہ عقیقہ کیا تو لڑکے کے لیے جو ہے وہ 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری کرنا یہ بہتر ہے. لیکن اگر لڑکے کے لیے بکری کی یا 1 جانور کیا تو بھی جائز ہے. جس طرح عقیقہ بکروں پر ہو سکتا ہے اسی طرح بڑے جانور پر بھی ہو سکتا ہے. بڑے جانور میں 7 بچوں کا جو ہے وہ عقیقہ بھی
کیا جا سکتا ہے. جب تک کوئی شخص زندہ ہے اس وقت تک اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے، بعد انتقال جو ہے وہ عقیقہ نہیں ہو سکتا. صحیح. کشمیر سے ایک میسیج ہے کہ آن لائن ٹیچرز مہینے میں اتوار کے لیے علاوہ چھٹی کر سکتے ہیں اگر کوئی کام ہو تو. اگر 1-to-1 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہوں تو ان سے اجازت لینی ہوگی یا کر سکتے ہیں بنا اجازت چھٹی؟ مہینے میں کتنی کر سکتے ہیں اگر اجازت ہے تو؟ جی دیکھیں، کانٹریکٹ کی بنیاد ہوتی ہے سامنے والے کے ساتھ آپ کی کیا جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. جی. تو بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے یا کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ ان کو 2 دن چھٹی جو ہے وہ پر منتھ جو ہے وہ الاؤ ہوگی. اور آپ 1-to-1 کسی کے ساتھ ہیں تو پھر تو آپ اس سے اجازت لے رہے ہیں. اگر وہ آپ کو جو ہے وہ اتنی چھٹیاں ہونے کے باوجود بھی پوری تنخواہ جو ہے وہ دے رہا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ کے لیے لینا بھی جو ہے وہ جائز ہے. لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ چھٹیاں کر دی ہیں، اب وہ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ یار اگر ان کو نہیں دوں گا تو یہ حضرت جو ہے وہ کل سے آئیں گے نہیں، پھر وہاں پر بہرحال یا تو آپ پہلے اجازت لے لیں یا پھر آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اتنے دن میں نے چھٹی کی ہے تو آپ یہ پیسے ڈیڈکشن بنتے ہیں، آپ کاٹنا چاہیں تو آپ کاٹ سکتے ہیں. آپ آفر کر دیں، پھر اگر وہ نہیں کاٹتے تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. صحیح. اگلی کال دیجیے. آج کل لوگ جو ہے نا مزاحن بہت زیادہ مذاق کرتے ہیں اور ہر ایک چھوٹی بات پہ جو ہے نا جھوٹ بولنا پسند کرتے ہیں یا وہ جھوٹ بولنے کی ان کی عادت ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ بات پہ مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا؟ اچھا، مذاق میں زیادہ مذاق کیسے ہوتا ہے مفتی صاحب؟ مذاق میں زیادہ مذاق ایسا ہوتا ہے کہ آپ مزاح کی حد سے باہر چلے جاتے ہیں. صحیح. تو مزاح کے اندر بھی جو ہے وہ سچائی پر قائم رہنا چاہیے. جھوٹ بولنا یا کسی کی دل آزاری کرنا اور کسی پر جو ہے وہ طعن و تشنیع کرنا، یہ بہرحال جو ہے وہ گناہ ہے. تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. صحیح. قاسم بھائی، آپ بھی مزاح فرماتے ہیں؟ جی، مزاح فرماتے ہیں آپ بھی؟ کبھی کبھی. ماشاءاللہ قاسم بھائی کی طبیعت تو ساسا بڑی پیاری ہے، خوش طبی کرنے والے ہیں ماشاءاللہ. باتوں باتوں میں کبھی ایسی گفتگو فرماتے ہیں بندے کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. ماجد بھائی، آپ کی ماضی کی کوئی یاد کہ جو آپ کو ہنسا دیتی ہے؟ بہت ساری ہے. فی الحال تو ریکال کرنا مشکل ہے کوئی ایک یاد کو اللہ جو ہنسا دے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. درس نظامی کا سفر آپ نے کب شروع کیا؟ ہاں، درس نظامی کا سفر میرا 2015 میں. ویسے تو جب دارالمدینہ میں ہم انٹر ہوئے تھے حفظ کرنے کے بعد، تو اس میں پہلے درس نظامی کی کتب بھی پڑھائی جاتی تھی اسٹارٹنگ میں. اچھا. تو یہ ایک طریقہ کار اسٹارٹ ہوا تھا. صحیح. تو وہ 6 مہینے ہمارا یہ سلسلہ چلا تھا جس میں ہم نے نماز کے احکام وغیرہ یہ دیگر کتب پڑھی تھیں. اس میں ہم نے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ نصاب النحو کے کچھ ابواب اور تحصیر ابواب الصرف سے ہوا ہما ہم ہی ہما، ان میں کچھ اس طرح کی ضمائر وغیرہ گردانیں یاد کی تھیں. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہوا. پھر باقاعدہ جو ایک سکولنگ سسٹم تھا صحیح وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو وہاں میٹرک کرنے کے بعد پھر درس نظامی میں نے داخلہ لیا تھا. تو یہ ساری خوشگوار یادیں ہیں، بہت اچھی یادیں الحمدللہ. یادیں اصل میں بعض لوگ جو ہے وہ یادیں یاد کرنے والے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. ان کے یعنی حافظے اس معاملے میں بڑے وہ ہوتے ہیں کہ وہ یادیں جو ہے وہ ان کو یاد رہتی ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بھول جاتے ہیں وہ کہ بھئی کیا ان کو دوسرا کوئی یاد دلاتا ہے تو پھر یاد آتی ہے، ورنہ نہیں. اچھا، پھر اس کے اندر بھی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو نیگیٹو یادیں بہت یاد رہتی ہیں. صحیح. اور اچھائی والی یاد نہیں رہتی. بلکہ یہ کہ معاشرے میں اکثر کو ایسا ہی ہے تو معاملہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ناشکرے ہیں تھوڑے سے. تو انسان ہے ہی ناشکرا. تو ان معنوں کے اندر وہ اچھائی والی یادوں کو بہت کم یاد رکھتا ہے. اس کو برائی والی یا اس کو غم و گین ساری یادیں یاد ہوں گی کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. تو وہ یادیں اصل میں وہ فیس بک بھی یاد نہیں دلاتا، لیکن وہ خود یاد رہتی ہیں. اور اچھائی والی بہرحال پھر وہ فیس بک کو یاد دلانی پڑتی ہے. ایسا بندہ ریلیکس نہیں ہوتا کہ جو بھول گیا یادوں کو. واقعی بہت ریلیکس ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہ ہو نا، کوئی آپ کو پورا یاد دلائے اور پھر بھی بعض وہ ہوتے ہیں کہ اچھا مجھے یاد نہیں آ رہا. ایسے بھی افراد پائے جاتے ہیں کہ بھائی اچھا ہوا ہوگا مجھے یاد نہیں ہے. بارہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. قمر شہزاد بھائی ہیں جی، کہہ رہے ہیں ہمارے فیس بک کے ناظرین میں سے ایک، کہہ رہے ہیں اللہ پاک مفتی صاحب کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا، عابد علی بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا. مدینہ سلام کریں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد حسن بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. حاجی بشارت صاحب ہیں. اچھا جی، عظیم بھائی کلام سنا دیں، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا. اچھا جی، یوسف خان صاحب
مجھ صاحب اگر کوئی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ نہ پڑھے اور سورت ملا لے، کیا نماز اس کی ہو جائے گی؟ کہ نماز ہو جائے گی. سورت کے شروع کے اندر بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے جو صورت شروع سے نہیں شروع کرا، درمیان سے شروع کرا اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو بھی اس صورت میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایک نمازی جو رکوع نہیں کر سکتا تکلیف کی وجہ سے، لیکن وہ سجدہ درست کرتا ہے، صرف رکوع اشارے سے کرتا ہے کہ حد رکوع تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتا، تو باقیہ نماز وہ درست ادا کر لیتا ہے، تو اب وہ نماز کس طرح ادا کرے گا؟ اور ایک نمازی ہے کہ جو رکوع پورا کرتا ہے اور سجدے کے لیے وہ اشارہ کرتا ہے اور کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، تو اب کیا یہ اس کا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ دونوں صورتیں بیان فرما دیں. اور ماضی کی جو یادیں ہیں، جو اچھی یادیں نہیں ہوتی، ان کو بھلانے کے لیے کہ وہ یاد نہ آئے، تو کیا پڑھتے رہنا چاہیے؟ اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں. صحیح جی مفتی صاحب. ماضی کی یادیں بھلانے کے لیے کہ آپ حال کی یادیں یاد کریں جی اچھی اچھی یاد. تو انسان جو ہے وہ شکر گزاری کی طرف اگر جائے گا نا تو اپنی پرانی یادیں جو ہے وہ بھول جائے گا، یا وہ پرانی یادیں اگر یاد بھی رہیں گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوں گی. تو انسان کو جو ہے وہ اللہ کریم نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اس شکر کی وجہ سے اس پر جو بھی غم اگر آئے بھی ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ بھول جائے گا، یا وہ اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوں گے. جو انہوں نے مسئلہ پہلا پوچھا، تو دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے اور زمین سے بلند 9 انچ کی کوئی بھی چیز جو کہ سخت ہو اس پر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسے شخص سے سجدہ حقیقی معاف ہو جاتا ہے اور اسے اشارے سے سجدے کی اجازت ہو جاتی ہے. تو جو شخص اشارے سے سجدہ کرے گا تو وہ اس سے پھر قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. البتہ اشارے سے سجدہ کرنے کی صورت کے اندر چونکہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے تو اب اپنا رکوع جو وہ کرے گا وہ بھی اشارے سے ہی کرے گا، اور اشارے کے رکوع میں اور سجدے کا جو اشارہ ہوگا ان دونوں اشاروں میں فرق یہ کہ رکوع میں تھوڑا کم سر جھکائے گا اور سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ سر جھکا کر سجدہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. کال ایک اور لے رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کن باتوں میں شمار ہوتی ہے؟ والدین کی نافرمانی کن باتوں میں شمار ہے؟ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے، حدیث پاک کے اندر جن کبیرہ گناہوں کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ان میں عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی جو ہے وہ ہے. تو والدین کی فرما برداری جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا حکم دیا. تو والدین کی نافرمانی ایسا جو ہے وہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بھی ہے، اور اس کی جو آفتیں ہیں وہ دنیا میں بھی آپ کو آگے اپنی اولاد کی اس میں نظر آ جاتی ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہوتی ہے، اور پھر آخرت میں جو اس کے تباہ کاریاں ہیں، اس کے جو عذابات ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ فرمائے. یونس خان بھائی میسج کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے. محمد حبیب اتاری ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی. ظفر مغل بھائی سلام کر رہے ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یادوں میں رہتا ہے فقط آپ کا مدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے جی. محمد عبد العزیز بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی. اور ثاقب بھائی آپ اپنی آواز میں ڈیش سی آواز میں، اب میں کیا پڑھوں آواز میں یہ کلام سنا دیں، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. مجھے تو یہ کلام آتا نہیں ہے. عظیم بھائی اگر میرے ساتھ دے دیں گے تو میں پڑھ لوں گا. میٹھا مدینہ دور ہے انشاءاللہ ہم کچھ دیر میں لے لیتے ہیں. اچھا جی، کاشف خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، محسن سعید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ سب کا. اچھا ملک محبوب بھائی ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ ثاقب بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی آواز میں نعت سنا دیں، آج ضرور پوری کر دیں. عظیم بھائی کعبہ دکھا دے مولا، اس کلام کی فرمائش بھی کی ہے. اچھا فراز نظامی بھائی سے ہم نے چند دن سیگمنٹ نہیں کیا، انہوں نے کل ہم سے گلہ کیا تھا. آج چونکہ وقت کی کمی کی باعث ہم نہیں لے پائے تھے. آج ان کا سیگمنٹ نمبر 23 ہے اور کہہ رہے ہیں ایسا شعر سنا دیں لفظ جس میں جان آتا ہو. مفتی صاحب عظیم بھائی سے لے لیتے ہیں. جی اللہ مجھے اجازت.
جی میں شعر بتایا تھا مفتی اپنی آواز میں اگر سنا دیں تو. جی آسان شعر ہے. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں. یہ تو آپ طرز میں سنا دینا. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. کیا بات ہے. مفتی صاحب آپ تشریف رکھیں گے؟ چلیں جی مفتی صاحب کو رخصت کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک یادیں. کچھ سوالات ہم نے مفتی صاحب سے شرعی سوالات لیے ہیں، رہنمائی لی ہے. کچھ فرمائشیں لے لیتے ہیں. کال دیجیے جی. جی میں حافظ علی رضا تاریخ خانوال سے عرض کر رہا ہوں. نعت خان اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا. کیا بات ہے جی. ایک اور کال لے رہے ہیں. ماشاءاللہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی پیارا ہے. اگر ممکن ہو تو یہ کلام سنا دیں. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی ایک نظر میرے نبی کو اگر تو پھیر لیتی دل پہ چھریاں، پھیر لیتی دل پہ چھریاں. یہ میرا ایمان ہے. واہ واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. یہ پشتو کا کلام، اس کا ساتھ اردو میں بھی یوں ترجمہ کر کے پڑھا. آپ کو آتا ہے؟ نہیں یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے سنا دیا. اس سے پہلے کالر ہیں انہوں نے بھی کلام سنا دیا. ماشاءاللہ. نہیں آتا نہیں. ویسے عظیم بھائی آپ چند کلام میری ریکویسٹ پر آپ یاد کر لیں. پشتو میں انشاءاللہ، میمنی میں، سندھی میں، بلوچی میں، پنجابی میں انشاءاللہ. جو مشہور ہیں. بقیہ سرائکی میں آپ یاد کروا دیں انشاءاللہ. جو میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. یاد کر رہا ہوں میں، کیسے یاد کراؤں؟ تو کلام مجھے تو خیر معلوم نہیں، آپ کی تو فیلڈ بھی ہے. آپ دیکھیے. ویسے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. لبیک انشاءاللہ. اس میں یہ ہوتا ہی ہے کہ بہت سارے عاشقان رسول کا دل ہوتا ہے کہ یہ کلام کچھ لیے جائیں، لیکن ہم نہیں لے پاتے. میں تو جواب بھی نہیں دے پا رہا ہوتا ہوں. بعض اوقات میرے لیے یہ مشکل ہوتی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ الفاظ کم سے کم حال حوال کے سیکھ لوں، تاکہ دل جوئی ہو جائے. دل جوئی کی نیت سے انشاءاللہ کہ مسلمان کی دل جوئی ہوگی، خوشی داخل ہوگی، تو انشاءاللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. عظیم بھائی ایک دو کلام مزید شامل کرتے ہیں. ایک تو کلام پڑھ لیتے ہیں نا، میٹھا مدینہ دور ہے. وہ کون سا کلام تھا؟ یہی تھا. مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے. جانا ضرور ہے. میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ مل کے پڑھ لیتے ہیں. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے. جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے. جانا ضرور ہے. دیوانہ باشعور ہے، جانا ضرور ہے. سرکار کا مدینہ یقیناً بلا شبہ، سرکار کا مدینہ یقیناً
قلب و نظر کا نور ہے جانا ضرور ہے قلب و نظر کا نور ہے جانا ضرور ہے عطار قافلہ تو گیا تم بھی چل اٹھو عطار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو عطار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو منزل اگرچہ دور ہے جانا ضرور ہے منزل اگرچہ دور ہے جانا ضرور ہے میٹھا مدینہ دور ہے جانا تیری رحمتوں کا دریا تیری رحمتوں کا دریا سر چہ رہا ہے مجھے بھی مل رہی ہے آقا سے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے الحمدللہ اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے مجھے یقین میری دعا میں تھا عالم پاک کی فضا میں تھا
محو التجا حرم اللہ 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 اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر قربان جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں اللہ کرے کہ ہمارے دن گزریں۔ لیکن ماجد بھائی، کہا جاتا ہے کہ ماضی کی یادوں میں رہنے کے بجائے آپ کچھ آگے کی پلاننگ کریں۔ کیا کریں کہ ماضی کی یادوں میں کھونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے جو موجودہ وقت گزر رہا ہے، جسے حال کہا جاتا ہے، کس انداز میں ہم گزاریں؟ ماضی کی یادوں میں کھونے کے بجائے آگے کی پلاننگ کریں، یہ واقعتاً جملہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ کیا چیزیں ہیں یہ عموماً کوئی بتاتا نہیں ہے، یا جس کو آگے کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ آپ نے اسٹارٹنگ میں ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے پاس کچھ کام نہیں ہوتا تو اس کے پاس ایک کام یادیں ہوتی ہیں جی۔ تو وہ بیچارہ جو ہے وہ یادیں، واقعتاً ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کے پاس جدول ہے، شیڈیول ہے، آپ نے ٹائم ٹو ٹائم مینیج کرنا ہے اور کچھ کام ایسے لیے ہوئے ہیں کہ جو آپ نے ہر حال میں کرنے ہی ہیں، تو ہوتا یہی ہے کہ پھر اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ پھر پرانی یادوں کو لے کر بیٹھے اور اس کو یادیں کرتا رہے۔ تو آپ اپنے ٹائم کو اس طرح مینیج کریں کہ جو آپ کے ضروری کام ہیں اولاً تو آپ ان کو پورا کر رہے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک کی یاد میں بندہ وابستہ رہے، گما ہوا رہے، اللہ پاک کو یاد کرتا رہے۔ اس کے مختلف اسباب ہیں اور اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں، آپ بھی بتاتے ہیں، دیگر مبلغین بھی بتاتے ہوں گے، اپنا جو اسٹارٹنگ ہے ڈے کا، جو ابتدائے دن ہے وہ اللہ کے کلام سے ہو، تو امید ہے کہ اس کا دن بہت اچھے انداز میں گزرے گا۔ اس کی جو ٹینشنز ہیں، اس کی جو فکریں ہیں، وہ غفلت میں گزرنے کے بجائے ایک فروٹفل انداز میں وہ گزار سکے گا۔ تو سب سے پہلے تو انسان مسلمان اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے اور یہ طریقہ کار، یہ شیڈیول بنانا پڑتا ہے شاہ صاحب جی۔ جب آپ فجر کی نماز اولاً تو فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ ابتدا اللہ پاک کے کلام سے کریں، اس کے بعد آپ اپنے ضروری کاموں کو مینیج کر لیں جی۔ آپ وقت ہی نہ دیں کہ آپ پرانی یادوں میں مبتلا رہیں۔ قرآنی آیات کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، پھر جو آپ نے ڈیلی روٹین کے کام کرنے ہیں وہ کریں۔ اس کے علاوہ مطالعہ میں اپنا وقت نکالیں، اور دیگر جو آپ آسانی کے ساتھ جائز کام کر سکتے ہیں ان میں لگ جائیں۔ تو جس کے پاس کرنے کے لیے کام ہوتے ہیں تو اس کے پاس یہ والے کام نہیں ہوں گے کہ وہ پھر پرانی یادوں میں گما ہوا رہے گا اور پرانی یادیں کریدتا رہے گا، تازہ کرتا رہے گا۔ اللہ پاک عافیت فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک اچھی یادوں میں، نیکی کی یادوں میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی پلاننگ کریں۔ اب جیسے ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے؟ ابھی جیسے ماجد بھائی نے کہا نا کہ بہت سارے راہ، وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں شہر کا راستہ تو لوگ دکھا دیتے ہیں، کرایہ کوئی نہیں دیتا۔ تو نارملی ہوتا یوں ہے کہ نیکی کا ٹیسٹ چکھا نہیں ہوتا۔ ٹیسٹ ہے نا، گناہ کا بھی ایک ٹیسٹ ہے اور نیکی کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذائقہ ہے۔ گناہ کا بھی ذائقہ ہے اور نیکی کا بھی ذائقہ۔ معاذ اللہ جسے حرام کھانے کا لت پڑ جائے، رشوت کھانے کی لت پڑ جائے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی لت پڑ جائے، یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ ایسے ہی سجدوں کا بھی ایک ذائقہ ہے، تہجد کا بھی ایک ذائقہ ہے، نماز کا بھی ایک ذائقہ ہے، رمضان کا بھی ایک ذائقہ ہے، یعنی نیکی کا ایک ذائقہ ہے۔ اس ذائقے کو اگر کوئی محسوس کر لے نا، یقین کریں کہ اسے سکون ملتا ہے کہ اس نیکی کے ذائقے میں کیا کچھ ہے، یہ وہ بندہ نہیں محسوس کر سکتا کہ جس کو گناہ کے ذائقے کی لت لگی ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ یاد جب آگے کی ہم کرتے ہیں نا، ایک تو یاد ہے کہ گزری ہوئی یاد ہے، ایک ہے کہ آگے کی یاد، موت کو بھی تو یاد رکھنا نا ہم نے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان موت کو یاد رکھے گا تو وہ اپنی آخرت کی بہتری کی تیاری کرے گا، نیک اعمال کرے گا، گناہوں سے بچے گا اور دوسروں کو بھی بچائے گا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے موت کے بارے میں۔ سرکار فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم لذات الموت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جی. اور شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ دن کے اندر 20 مرتبہ دن اور رات میں موت کو یاد کرتا ہوگا اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہمیں جو آگے پلاننگ کرتے ہیں مستقبل کی، اس میں ہمیں ہر حال میں اپنی موت کو، اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے، اس کی بہتری کے لیے، اپنی آخرت کو اچھی کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. موت مدنی چینل کے ناظرین چیز ہی ایسی ہے، آپ ایک تصور کریں نہ ذرا، آپ آج رات جب سونے لگے تو ایک دفعہ غور کیجئے گا اپنے آپ پر، ایک مرتبہ یہ تصور کریں کہ میں دنیا سے جاؤں، کیفیت کیا ہوگی. آسان نہیں ہے موت. مت کہیں کہ یہ آسان ہے، یہ تو اللہ اکبر، تلوار کے 1000 وار سے موت کا ایک جھٹکا سخت ہے، ایک جھٹکا موت کا سخت ہے. پھر ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے تو کامیابی ہوگی، اور اللہ نہ کرے اگر اللہ پاک کی خفیہ تدبیر غالب آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، کسی کا ایمان ہی برباد ہو جائے، ساری زندگی ایمان کے ساتھ گزاری ہے لیکن آخری وقت میں ایمان ہی برباد ہو گیا، کیا کرے گا وہ؟ ہمیشہ کے لیے عذاب، قبر میں بھی عذاب، کل حشر میں بھی عذاب، اور جہنم میں بھی ہمیشہ عذاب میں جلتا رہے گا. لیکن اگر ایمان کے ساتھ تو گیا ہے، زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اب تصور کریں کہ اس میں قبر میں کیفیت کیا ہوگی. بعض روایات کے اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور فوراً بند کر دی جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی قبر میں. کہا جائے گا کہ اگر تو نیک ہوتا یا تیرے جوابات درست ہوتے یا تیرے اعمال ایسے ہوتے، تیرے لیے جنت تھی، لیکن اب تیرے لیے جہنم ہے. کفن کو آگ کے کفن میں بدل دیا جاتا ہے. قبر دباتی ہے، ہر شخص کو قبر دباتی ہے کہ اس کی دائیں کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو جائیں، ہڈیاں کو توڑ دیتی ہے قبر، ایسا دباتی ہے قبر. آپ تصور کریں نا قبر کو، یہ اگر ہم تصور کریں نا کہ وہ کتنا سا گڑا ہے، اتنا کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم صرف بیٹھ سکتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ایک دن اس میں جانا ہے، ہم نے جانا ہے اس میں، اور وہ اتنا ہے کہ ہم بازو نہیں پھیلا سکتے، ہم سٹل لیٹ سکتے ہیں، صرف لیٹ سکتے ہیں. اس اندھیری کیفیت میں نکیرین کا آنا ہے، اور نکیرین منکر نکیر جو کیفیات ان کی جو کتابوں میں لکھی ہیں وہ کتنی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں. قبر کو کس طرح چیرتے اور کتنی سختی کے ساتھ مردے کی ران کو پکڑ کے سختی کے ساتھ بٹھا کر سوال کرتے ہیں، من ربوں کا. بجلی کی کیا کڑکتی ہوگی جو بجلی کی کڑک سے بھی زیادہ سخت آواز ان کی ہوتی ہے، اور پوچھ رہے ہوتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، حضور کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، وہاں اگر نہ جواب بن پڑا ہی ہاتھ لا ادری، ہی ہاتھ لا ادری، بعض یہ کہیں گے کہ ہی ہاتھ لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا، افسوس میں کچھ نہیں جانتا. جس نے ساری زندگی حضور کو یاد نہیں کیا، جس نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں سے منہ موڑا ہے، جس نے ساری زندگی نیکی سے منہ موڑا ہے، جس نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کی یاد کی طرف آیا نہیں، وہ کیسے قبر میں جواب دے سکے گا؟ وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا؟ پھر قبر میں عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، نہیں ہم برداشت کر سکتے. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ آج ہی توبہ کر لیں. آج وقت ہے ہمارے پاس، آئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دیں.
جلوں گا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب تو بس رہنا سدا راضی یا رحیم تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی جو تو نہ خوش ہو مجھ سے مولا برباد ہے تیری قسم مولا کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب گناہ ہوں میرا جہنم ہوں مولا گناہ ہوں میرا کرم سے بخشد مجھے کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخشد مجھے کو نہ دے سزا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب کرم سے بخشد مجھ کو نہ دے سزا یا رب اندھیری خبر کا دل سے نکلتا کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں مولا میں کر کے توبہ میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں کی توبہ کر کے شرف عطا یا رب مٹا دے ساری خطا میری مٹا یا رب بنا دے کہ بنانے کے دے بنا یا رب آمین۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ڈر لگتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے جب ان افراد کا ذکر پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی اپنی ایمان میں گزاری اور آخری وقت میں ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر غالب آ گئی۔ ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا، بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ہم
اتنے گناہوں میں جری ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی یاد سے اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. جو یاد کرنے والی چیزیں تھیں، جسے شریعت مطہرہ نے کہا، قرآن و حدیث نے کہا انہیں یاد رکھو، ہم ان کو بھول بیٹھے ہیں. ان یادوں سے ہم نے اپنا منہ موڑ لیا ہے، اور جنہیں ہمیں منع کیا گیا ان کاموں میں نہیں پڑھنا، ان یادوں میں نہیں پڑھنا، ہم اپنی زندگی انہی یادوں میں گزار رہے ہیں. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک سے ہم کرم کا سوال کرتے ہیں. بس اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کہ ہم نہیں جانتے، بس اتنا تو دعا کرتے ہیں نا مالک حضور کا صدقہ. مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. انشاءاللہ سرکار کا صدقہ کرم ملے گا، اور اللہ پاک حضور کے صدقے ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں جئیں، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب دنیا سے جانا ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہمارا یادیں ہیں. قاسم بھائی، آپ نے ایک اور یاد کی طرف توجہ دلائی تھی، محسن کے احسان کو یاد رکھیں. آپ اس پر مزید کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان یاد تو بہت کچھ رکھتا ہے، لیکن اس پر جو اس کے محسنین نے احسان کیے ہوتے اس کو وہ بھی یاد رکھنے چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین اگر غور کیا جائے، انسان اس کے اوپر لوگوں کے احسانات ہی احسانات ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ رب ذوالجلال کا احسان کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی مخلوق میں سب سے جو اعلیٰ مخلوق ہے اس میں سے پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، عزت دی، کرامت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، رزق دیا، اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نعمتوں اور ان احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمیں قرآن ملا، حضور کے صدقے ایمان ملا، حضور کے صدقے رحمان ملا، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بہترین امت میں شمولیت ملی، اور آخرت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہی انشاءاللہ جنت ملے گی. یہ حضور کے ہم پر احسانات ہیں ایک امتی پر. آگے چلتے ہیں تو علماء کے، محدثین کے اور فقہا کے ہم پر احسان ہے کہ علماء نے کس طرح علم دین کو ہم تک پہنچایا، محدثین کرام نے کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ طاہرہ کو ہم تک پہنچایا. اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں تو اپنے استادوں کی طرف کہ ہمارے اساتذہ نے ہم پر بہت زیادہ احسان کیے کہ انہوں نے ہمیں علم دین پڑھایا، سکھایا، ہمیں سمجھ بوجھ کی پہچان کروائی. اس کے بعد آگے چلتے آئیں تو والدین کا احسان کہ جن کے سبب ہم دنیا میں آئے، جن کے وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر آئے. پھر آگے اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، سب کی طرف دیکھیں تو کسی نہ کسی کا ہم پر احسان ہے. کسی نے ہماری کبھی تنگ دستی کے اندر مدد کی، کسی نے ہمیں کوئی چیز دلا دی، ہمیں کوئی بیماری آئی تو اس نے میڈیسن دلا دی. کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کا ہم پر احسان ہے. تو ہمیں ان سب کے احسانوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر نعمتیں کی اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیں جس طرح احسان جتانا یہ ایک مذموم اور ناپسندیدہ عمل ہے، اسی طرح احسان جٹلانا، کسی نے آپ پر احسان کیا اور آپ اس کا احسان جٹلا رہے ہیں، جسے ہمارے معاشرے کے اندر احسان فراموشی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو تم بھی اس کو اچھا بدلہ دو، اور اگر تم اس کو اچھا بدلہ نہ دے سکتے ہو تو تم اس کے لیے اتنی کثرت سے دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا. اب ہمارا قرآن و حدیث ہماری اس بات پر رہنمائی کرتا ہے کہ جو تم پر احسان کرے یا جو تم پر نعمت کی گئی اس کا شکر ادا کریں. اور واقع ایک جو اعلیٰ ظرفی کا جو مالک ہوتا ہے، جس کا دل اور دماغ وسیع ہوتے ہیں، اخلاق حسنہ کا مالک ہوتا ہے، وہ کبھی بھی احسان فراموشی نہیں کرتا. جو بھی ہو، جس نے بھی اس پر احسان کیا وہ اس کے احسان کو یاد رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو احادیث کے اندر ہمیں تعلیم دی گئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کو تعلیم دی ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. آمین آمین آمین.
اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ SMS آپ کے میں لے لیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے۔ ایک اور بھائی ہیں میسج کر رہے ہیں کہ آپ کا سلسلہ اچھا ہے، دیکھ کر علم دین حاصل ہوتا ہے، کوئی نعت جو یاد مدینہ میں تڑپا دے ایسی نعت سنا دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اگر کوئی تکلیف دے لیکن وہ معافی بھی مانگ لے اور معاف بھی کر دیا جائے لیکن جو تکلیف دی وہ بھولی نہیں جاتی، تو ایسا کیا کیا جائے اس یاد کو بھلا کر اچھے انداز میں اس سے بات کی جائے؟ کیا کہیں گے ماجد بھائی؟ ہوتا ہے بس اوقات اس طرح شاہ صاحب کہ کوئی تکلیف انسان ایسی پہنچاتا ہے کہ جو تکلیف دیر پا ہوتی ہے، انسان بھول نہیں پاتا، اگرچہ اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ تو یہ تو ایک فطری چیز ہے، وہ ایسی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ تکلیف بار بار یاد آ رہی ہوتی ہے، تو اس پر صبر ہی کیا جائے اور صبر کے اجر کو یاد رکھا جائے سامنے۔ اللہ پاک کے احسانات کا جیسے قاسم بھائی نے ذکر کیا، تو واقع میں اگر ہم رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے احسانات کو دیکھیں تو وہ جو تکالیف ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں آٹومیٹیکلی، اور احسانات ہمارے قریب ہی ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں، ان کے احسانات ہوتے ہیں۔ پھر جو تکلیف آئی ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، اس تکلیف پر ہمیں یہ شکر ادا کریں اور یہ بات یاد رکھیں، کوئی کسی تکلیف پر مبتلا ہے، آج کل دیکھیں تو امراض کس کس طرح کے لوگ شکار ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کینسر کا مریض ہوتا ہے شاہ صاحب، کوئی کسی طرح کا، تو ان کو دیکھا نہیں جاتا، ان کی تکلیفوں کو دور سے بھی دیکھ کر بہت مطلب بندہ سوچتا ہے یار یہ، اور عافیت کی دعا کرتا ہے۔ ابھی امیل سنت نے بھی پچھلے دنوں ایک دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ تو واقعتاً بہت سارے لوگ ایسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کا شکر بندہ جتنا ادا کرے، اس کی عافیت کا سوال کرے، وہ کافی ہوتا ہے کہ دیکھ کر بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ یار میں بچا ہوا ہوں، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا شکر ہے، یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ تو اس میں صبر کرے، اگر تکلیف ہے اس کے انعامات کو یاد کرے، شکر بجا لائے۔ ایک ہے کہ تکلیف پہنچی ہے اس پر تو صبر ہے، کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، معافی مانگ لی ہے، معاف کر دی ہے، لیکن وہ تکلیف بار بار یاد آتی ہے، وہ درد یاد آتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو دھکا دیا، ہڈی ٹوٹ گئی اس کی، اللہ عافیت فرمائے، اور اس نے واقعتاً دل سے معافی بھی مانگ لی اور سامنے والے نے بھی دیکھا کہ یار چلے اس سے غلطی ہوئی، معاف کر دیا، یہ درد جب اٹھے گا یہ تکلیف اس واقعے کی طرف یاد دلائے گی۔ اس غم کو کیسے بلایا جائے؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ اسی طرح لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر دیتے ہیں، جینا حرام کر دیتے ہیں، کہا جاتا ہے نا اس نے جینا حرام کر دیا، ایسے افراد بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور بعد میں آ کر ایک تو ہے نا رسمی بھی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، سوری، یہ آپ کی یہ 4 لفظ ہیں کہ سوری آپ نے بول دیا 2 جملوں میں، وہ آگے والے کی ساری زندگی جو آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی، ٹھیک ہے آگے والا سامنے والا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر معاف کر دیتا ہے، اس کا بڑا پن ہے، واقعتاً اس کا بڑا پن ہے، لیکن ہم بھی تو دیکھیں نا کہ یار اس کو کتنی تکلیف دی ہے۔ اب ہونا کیا ہے، اب یہ معاملہ ہو گیا، سامنے والے نے بھی معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے بھی معاف کر دیا، اس نے معافی مانگ لی، اب دل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر کبھی خیالات آئیں اور اس کے نیگیٹو اثرات سامنے آ رہے ہیں کہ دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی ہے، بغض کی آگ بھڑک رہی ہے، تو آپ فوراً اس کو ہٹا کر، اس خیال کو ہٹا کر یہ لے کر آئیں، معافی مانگ لیا اس نے، اللہ کی رضا کے لیے مانگی ہے اس نے، مجھ سے جس طرح معافی مانگنی چاہیے تھی اس طرح مانگی، ہوگی یہ غلطی، مجھ سے بھی یہ غلطی ہو سکتی تھی، تو میں نے معاف کر دیا، جب میں نے معاف کر دیا تو مجھے اس پر اللہ اجر عطا کرے گا۔ تو یوں اپنے دل کو کہیں منائیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کچھ دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا اور اس یاد سے بھی آپ نکلیں گے، یا کم سے کم بندہ ان جیسے یہ والی یاد آ کر دل میں جب نفرت پیدا ہو رہی تو آپ چلنا پھرنا شروع کر دیں، اٹھیں، کچھ اور کام کرنے لگ پڑیں تاکہ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں ایسی نفرت پیدا نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک یادیں رہا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف۔
صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے یاد کرتے تم کو شام سحر بے سہارے سلام کہتے اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ چاند ان پر نثار ہوتا ہے چاند ان پر نثار ہوتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی